اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا یہ جو موضوع ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اس حوالے سے نماز عید کے اندر ہم تکبیرات پڑھتے ہیں اور پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ ٹوٹل ہم زائد 6 تکبیریں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ ادا کرتے ہیں۔ تو بہت ساری جو روایات ہیں اس میں تکبیرات کی تعداد مختلف ہے۔ کسی حدیث میں اب میں 1-2 حدیثیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کسی حدیث میں 7 تکبیریں 1 رکعت میں، کسی حدیث میں 13 تکبیریں، کسی حدیث میں 6 تکبیریں 1 رکعت میں، اور ہم ٹوٹل عید کی نماز میں کتنی تکبیریں پڑھتے ہیں جی؟ 6، 3 پہلی رکعت میں اور 3۔ اب بھائی جو ہم عمل کر رہے ہیں تو ایز اے مسلمان سنی حنفی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں۔ وہابیوں کے بچوں کو بتایا کہ وہ 12 13 تکبیریں یا 10 تکبیریں وہ کیوں پڑھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو وہ حدیثیں یاد کرواتے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے بھائی ہم کیوں کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کے دلائل ہم سنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہم یہ کیوں کرتے ہیں، کوئی لاجک نہیں پتہ، تو اس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ کبھی کوئی پوچھ لیتا ہے، چلو کوئی نہ پوچھے، آپ کی اپنی نسل آپ کی اولاد آپ سے پوچھ لیتی ہے، ابو جی ہم 3 تکبیریں کیوں پڑھتے ہیں؟ خوب سوال ہو سکتا ہے نا۔ تو دنیا کی ساری چیزوں کا ہمیں علم ہے، اگر نہیں علم تو دین کا علم نہیں ہے۔ تو دین کا علم سیکھنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، آر نہیں ہونی چاہیے۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں بیان کروں گا۔ پہلی حدیث شریف جو حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر بیان کی، وہ حدیث یہ ہے کہ صلاۃ العیدین کیف تکبیر فیہما۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر کتنی تکبیریں پڑھی جائیں، پورا اس پر آپ نے باب باندھا ہے، یعنی ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کی ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، یہ امام طحاوی پہلے دوسروں کی روایتیں بیان کرتے ہیں، اپنی دلیل وہ آخر میں دیتے ہیں۔ یہ امام طحاوی ہمارے جو بزرگ ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا طرز عمل ہے، پہلے دوسروں کے دلائل بتاتے ہیں۔ اب بیان کیا کر رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اب وعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالناس یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، کہ نبی علیہ السلام جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے چھوٹی عید میں یا بڑی عید میں، فکبر فی الاولیٰ، تو نبی علیہ السلام تکبیر پڑھتے۔ کیا پڑھتے جی؟ تکبیر، اللہ اکبر، 7 باری، وقراءتی والقرآن المجید، اور پھر قرات کرتے قرآن مجید کی، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، وفی الثانیہ، اور پھر دوسری رکعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 5 باری تکبیر پڑھتے۔ وقرا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت کے اندر سورۃ القاف کی تلاوت کرتے، اور دوسری رکعت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ قرآن کی سورت ہے سورہ قمر، اس کی تلاوت نبی علیہ السلام کرتے۔ اور دوسری رکعت میں کتنی باری تکبیر پڑھتے جی؟ 5 باری۔ پہلی رکعت میں تو کتنی باری ہوگی؟ 12۔ ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ اب یہ ایک حدیث ہو گئی۔ آئیے یہ دوسری تکبیر، حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 پڑھتے تھے۔ ایک اور روایت میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 باری۔ پھر اگلی روایت میں ہے کہ پہلی رکعت میں 9 تکبیریں
اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں. کتنی ہوگی اب یہ 14 تکبیریں آ گئی. تیسری روایت میں ہے کہ پہلی رکعت میں 13 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 6 تکبیریں. کتنی ہو گئے؟ 19. اب یہ دیکھیں مختلف روایتیں ہیں اور یہ مختلف کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں. جب آپ کے سامنے کوئی حدیث مبارک لائے گا نا، کہے گا دیکھو تواڈے مولوی نے تو کدی دسی نہیں، تو کم از کم جو یہاں بیٹھے ہیں یہ کہنے جوگے ہوں گے ساڈے مولوی نے اے وی دسی ہے. تواڈے دلائل پہلے دسے نے تے اپنے دلائل بعد چوں. اب ہمارے کیا دلائل ہیں جی، ہم کیوں ایسے کرتے ہیں؟ آئیے اب وہ روایت بیان کرتے ہیں. حضرت سیدنا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ 1456 نمبر روایت ہے آپ کی، یہ حدیث میں، یہ حدیث کی کتاب ہے طحاوی شریف. آپ نے فرمایا کہ ان ابی ان سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ دعاهم یوم عید فدعا الاشعری و ابن مسعود و حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فقال ان اليوم عیدکم فکیف اصلی. سعید بن العاص صحابی رسول ہیں، لوگوں نے ان کو بلایا کہ آپ عید کی نماز پڑھائیں، عید کی نماز پڑھائیں کہ وہاں پر کوفہ کے اندر. اور یہ زمانہ حضرت سیدنا علی کا زمانہ ہے، خلیفہ چہارم، ان کا زمانہ. بلایا گیا فدعا الاشری، تو انہوں نے، لوگوں نے بلایا. پھر حضرت حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور پھر ابن مسعود کو بلایا، پھر حذیفہ بن یمان کو بلایا اور فرمایا آج عید کا دن ہے. سعید بن العاص نے فرمایا ان صحابہ کے سامنے کہ آج کون سا دن ہے؟ آج عید کا دن ہے. فکیف اصلی، تو میں آج آپ لوگوں کو کیسے نماز پڑھاؤں؟ آج آپ کو کیسے نماز پڑھاؤں؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھو، خود نہیں بتایا. اب یہ اس روایت میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب بڑا موجود ہو تو چھوٹے کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. یہ علم کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، عمر کی بات نہیں ہے، علم کے لحاظ سے. جب اہل علم میں بڑے لوگ موجود ہوں تو بھی چھوٹے خاموش نہیں. سعید بن العاص نے پوچھا میں کیسے نماز پڑھاؤں آپ لوگوں کو؟ تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ حذیفہ بن یمان سے پوچھو، کیونکہ حضرت سعید بن العاص سے بڑے عالم تھے ابو موسیٰ اشعری، ان سے بڑے عالم تھے حضرت حذیفہ بن یمان. جب ان کے پاس یہ مسئلہ گیا آپ نے فرمایا مجھ سے نہیں، حضور کے صحابی عبداللہ بن مسعود سے مسئلہ پوچھو. 4 لوگوں نے مسئلہ نہیں بتایا، چوتھے نے جا کے بتایا. اور چاروں اہل علم ہیں، ماہر تھے، دین جانتے تھے، قرآن و حدیث سمجھتے تھے، لیکن فوراً فتویٰ نہیں دیا. یہ طریقہ کار ہوتا ہے، ٹھپ کر کے فتویٰ نکال دینا یہ اچھی کام نہیں ہوتا. فوراً غور و خوض کرنا پڑتا ہے، سوجھ بوجھ رکھ کے پھر مسئلے کا حل نکالنا پڑتا ہے. جذبات میں فیصلہ نہیں ہے کہ یار مسئلے کو جذبات میں لے جاؤ، نہیں، بڑے ٹھنڈے دماغ سے. تو انہوں نے پوچھا سل عبداللہ، فقال عبداللہ، تو ان سے سوال حضرت عبداللہ بن مسعود سے کیا کہ حضور آپ بتا دیں کیسے نماز عید پڑھائی جائے، کیونکہ مسلمانوں میں اختلاف ہے. کسی نے کہا 13 تکبیریں پڑھیں، کسی نے کہا 9 پڑھیں، کسی نے کہا 6 پڑھیں، کیونکہ روایتیں جدا ہیں. اب کیا کریں؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے تکبر وذکر الحدیث وهو التکبیر تکبیرۃ ویفتتح بها الصلاۃ ثم یکبر بعدها ثلاثا ثم یقرأ ثم یکبر تکبیرۃ یرکع بها ثم یسجد ثم یقوم فیقرأ ثم یکبر ثلاثا ثم یکبر تکبیرۃ یرکع بها. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تکبیر کہی اور حدیث ذکر کی، حدیث بیان کی. فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر کہتے اللہ اکبر اور پھر نماز شروع کرتے، اور اس کے بعد 3 تکبیریں کہتے. کتنی؟
اور پھر فرمایا قرات کرتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، اس کے بعد دوسری رکعت میں تکبیر کہتے، اس کے بعد تکبیر کہنے کے بعد قرات کرنے کے بعد رکوع کرنے سے پہلے 3 باری تکبیریں کہہ کے پھر رکوع میں جاتے۔ اب ہمارے پاس ہماری دلیل آ گئی جی، ہمارا عمل اس حدیث مبارکہ پر ہے۔ ہمیں اپنی بھی حدیث پتہ ہونی چاہیے، اپنے عقیدے کی، اپنے مسلک کی، اپنی دلیل بھی معلوم ہو، ان کی بھی معلوم ہو۔ اب ان کی دلیل پر ہم کیوں عمل نہیں کرتے، اس کا بھی مختصر خلاصہ سن لے۔ یہ سمجھ لیں کہ 1 گھنٹے کی جو گفتگو ہے نا، اس کو سمیٹ کر میں نے 10-15 منٹ میں لے کے آیا ہوں۔ یہ جو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، آپ ایسا نہ سمجھے کہ بس کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں ریڈ پین کے ساتھ، اور مسئلہ لکھا ہوا ہے، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ 1 گھنٹہ مطالعہ کرو تو پھر 15 منٹ کا درس ہوتا ہے۔ میں ایسے نہیں اندر بیٹھا رہتا، اللہ کا شکر ہے یہی چیز، یہی کام ہے۔ مسئلہ پڑھا، اس کے بعد نچوڑ نکال کر اس کا سمجھ لیں پوری چیز کا حلوہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ لو بھائی تیار کر کے، ہر چیز علیحدہ علیحدہ نہیں بھیج۔ اب آئیے ہم کیوں نہیں کرتے جی، اب ریزن کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فنظرنا فی ذلک فلم یروا ان احد منهم انه فرق بین الصلاۃ فی الفطر والاضحى غیر علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا یہ ساری روایتوں کو کانٹ چھانٹ کر جب میں نے غور سے پڑھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، امام طحاوی کہہ رہے ہیں، یہ ان کی بات بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں جب یہ ساری روایتیں پڑھی ہیں، اس کا مطلب یہ جو ہمارے امام ہیں نا، ان کی نظر میں ساری باتیں ہوتی ہیں، پھر اینڈ پر اپنا فیصلہ دیتے ہیں فوراً ٹھک کر کے، یہ جی حدیث میں آیا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، ایک حدیث پر فیصلہ کبھی نہیں ہوتا، ساری چیزوں کو پڑھ کے، اسی موضوع والی ساری باتوں کو پڑھ کے آخر میں نتیجہ نکالا جاتا ہے، پلس مائنس کرنے کے بعد۔ فرماتے ہیں جتنی میں نے روایتیں پڑھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ، کس کے؟ حضرت علی کے علاوہ کسی کی بھی روایت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت علی کی روایتوں میں ہر روایت میں فرق ہے۔ یہ ابھی میں نے جو بتائی 6 تکبیریں، 7 تکبیریں، 13 تکبیریں، ٹھیک ہے، یہ 9 تکبیریں، پہلی رکعت میں 9 آخر میں 6، پہلی رکعت میں 13 آخر میں 6، ٹھیک ہے۔ اب یہ روایتوں میں جو فرق آیا ہے، سوائے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے کسی میں بھی فرق نہیں ہے۔ یہ جتنی روایتیں یہ حضرت علی سے ہیں، اور ساری روایتیں جدا ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ ایک ہو اور 3 باتیں کرے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ بندہ ایک ہو اور اس سے 3 طرح کی مختلف باتیں ہوں، ممکن ہے بھائی دنیا میں؟ بندہ کہے گا یار تو ایک ہی بندہ ہے، ایک بات ہو یا 2 باتیں سمجھ، یہ 3 مختلف باتیں، اس کا مطلب یہ تینوں باتیں حضرت علی سے روایت نہیں ہوئی، کسی نے بیچ میں ملاوٹ کی ہے۔ اس لیے فرمایا ہم نے سب سے زیادہ احتیاط والی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو لے کر اس پر امت کو عمل کرایا۔ آج آدھی سے زیادہ دنیا اسی حدیث پر عمل کرتی ہے نماز عید میں۔ اب نماز عید میں 6 تکبیریں کیوں، زیادہ کیوں نہیں؟ اب اس کی ایک وجہ تو میں نے بتا دی کہ حضرت علی کی روایتوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ چینجنگ ہے، تو جس روایتوں میں لفظوں میں ہی آپس میں تضاد آئے، ایک بات ایک بندے کی بات مل ہی نہ رہی ہو، تو اس کا مطلب وہ بات اس بندے کی نہیں ہے، کسی اور نے بیچ میں اضافہ کیا۔ اچھا، اب دوسری اس کی دلیل وہ ہے عقلی، یہ تو تھی کتاب کی دلیل، عقلی دلیل بھی اسی میں لکھی ہوئی ہے، یہ میری نہیں ہے، یہ میری عقل کا فیصلہ نہیں، یہ بڑوں کا فیصلہ ہے۔ اب یہ بڑے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ نماز عید میں عقل یہی کہتی ہے کہ پہلی رکعت میں جتنی تکبیریں ہوں تو دوسری رکعت میں بھی اتنی ہی ہوں۔ یہ کیا پہلی رکعت میں زیادہ ہیں، 13 ہیں یا 9 ہیں، اور دوسری میں 6 ہوں؟
فرمایا یہ عقل کے بھی خلاف مسئلہ ہے، اس لیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے جو حضور سے سیکھا، نبی علیہ السلام سے جو سمجھا، نبی علیہ السلام سے جو اخذ کیے، سب سے بڑے عالم اس زمانے میں عبداللہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ انہوں نے یہ روایت، تو یہ دو دلیلیں میں نے آپ کے سامنے دے دی۔ دلیل تو ایک ہی حدیث ہے، لیکن اس حدیث میں دو مختلف ہمیں مطلب سمجھ آ رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ساری روایتیں پڑھی، کھنگال لی، تو اب ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ نماز عید میں زائد تکبیریں کیوں ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے تو اس لیے کبھی پریشان مت ہوئیے گا۔ الحمدللہ اہل سنت کے موقف میں بڑی جان ہے، بہت مضبوط دلیل ہے۔ وابیوں کے پاس کبھی لوگ جائیں نا تو وہاں تو 8 10 تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو لوگ کہتے ہیں یار ساڈے مولوی نے تو کدی نہیں پڑھیاں۔ پھر لوگ شک کرتے ہیں مولوی کے علم میں، مولوی کی قابلیت میں، یعنی اہل سنت کے علماء کی بات کر رہا ہوں، ان کو لوگ کمزور بھی سمجھتے ہیں۔ تو کمزور سمجھنے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ ہم بھی جہاں بھی کھڑے ہیں کسی دلیل سے کھڑے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ آج کا ہمارا مسلک نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود دور صحابہ سے لے کر آج تک جتنا ہمارا اہل سنت حنفی جو مسلک ہے، اس میں جتنی روایتیں ہیں یہ ساری صحابہ کرام سے ہیں، کسی کا بھی مسلک صحابہ تک نہیں پہنچتا۔ ہم الحمدللہ امام ابو حنیفہ کا جو استاد تھے وہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے ڈائریکٹ۔ عبداللہ بن مسعود خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ کسی بھی 4 اماموں میں سے کسی بھی امام کو صحابی رسول کی شاگردی کا شرف نہیں ملا، واحد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے۔ اس لیے ان کا مسلک، ان کا مسئلہ، ان کی دلیل سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو میں نے نماز عید کا مسئلہ سمجھا دیا، امید ہے آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو کبھی بھی کوئی مخالف سمت سے کوئی دلیل آئے نا تو اس پر گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈے دل سے اگلے کی دلیل سنو، پہلے پورے طریقے سے سنو، اور جب اس کو کہہ دو بھائی اور کوئی بات تو نہیں رہے گی، اس کے بعد پھر اپنے عالم سے رجوع کرو اور اس سے مسئلہ پوچھو اور پوری دلیل دو۔ آج ہی پتہ نہیں مجھے کس نے واٹس ایپ پہ کسی نمازی نے پتہ نہیں کوئی ویڈیو شیئر کی، اس میں یہ کرسی کے ذریعے سے نماز میں شامل ہونے کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ اب وہ ویڈیو دکھائی جا رہی ہے کہ پہلا بندہ آتا ہے وہ یہ صف کی لائن سے پیچھے کرسی رکھتا ہے، تو اس پہ ایک کراس لگایا، پھر دوسرا آیا وہ اس نے کرسی رکھی اور کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہی اور اس کے بعد بیٹھا، اس پہ بھی کراس لگا، اور چوتھا بندہ آیا، یعنی تیسرا بندہ آیا کرسی لا کر، اور اس نے بھی آ کر کرسی رکھی، کرسی پر بیٹھا اور بیٹھ کر اللہ اکبر کہا، اور اس پہ گڈ کا نشان لگا ہوا، اور پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں نے وہ مسئلہ دیکھا ہے۔ 1 منٹ کی ویڈیو ہے، وہ یوٹیوب میں چھوٹا شارٹ کٹ ویڈیو ہوتی ہے۔ اب وہ ویڈیو دیکھ کر پتہ نہیں لاکھوں لوگوں نے یہ بات دیکھ کر اس پہ عمل کیا ہوگا، اور مسئلہ غلط تھا۔ مسئلہ کیا تھا جی؟ غلط تھا۔ اب صحیح مسئلہ کیا ہے جی؟ کہ جو بندہ کرسی اٹھا کر لے کر آ رہا ہے نا، اس پر لازم ہے کم از کم 1 رکعت اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے نا تو وہ لازم ہے کہ پہلے کھڑا ہو اور پھر کرسی پہ بیٹھے۔ یہ لازم ضروری ہے کہ وہ کرسی لے کر آ رہا ہے، اگر کرسی رکھی ہے نا تو وہ نماز میں شامل ہوتے وقت پہلے تکبیر کہے گا کھڑے ہو کر، اور پھر اگر رکوع میں جاتے ہوئے اس کو کوئی مسئلہ ہے تو بیٹھ جائے وہ، یا سجدے میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ جائے، ورنہ اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ اقامت وہ کھڑی ہو کر ہی کرے گا، قیام نماز کا۔ اب اس مسئلے پر انہوں نے کراس لگایا، یعنی دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی غلط ہے، حالانکہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے کہ کرسی لاتے ہوئے جو بندہ کرسی لا کے رکھ رہا ہے جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا ہے تو وہ کھڑے ہو کر ہی نماز میں شامل ہوگا، فرض کے اندر، فرضوں کے اندر۔ اگر سنت پڑھ رہا ہے تو بیٹھ کے بھی پڑھ لے گا تو جائز ہے، نفل پڑھ رہا ہے بیٹھ کے بھی پڑھ لے گا تو جائز ہے، لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے اس کی بھی، خصوصاً جو لوگ ٹھیک ہیں۔ وہ بھی میں نے دیکھا ہے ہمارے یہاں پنجاب میں رواج ہے نا کہ نفل سب نے بیٹھ کے پڑھنے ہیں زمین پہ،
تو یہ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی. ہم بھی یہ غلطی کرتے رہے ہیں. تو جب استاد سے ہم نے پڑھا تو وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ ہمارے پنجاب کا کلچر بن چکا ہے کہ ان لوگوں نے نفل نماز لازم ہے، مولوی صاحب ہوں یا عوام ہو، سب نے نفل بیٹھ کے پڑھنے. میں نے الحمدللہ آج تک بیٹھ کے نفل نہیں پڑھے. جب سے اس مسجد میں ہوں نا کم از کم تب میں نے بیٹھ کے الحمدللہ نفل نہیں پڑھے. وجہ کیا ہے کہ حدیث شریف میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بیٹھ کر جو نماز ہے اس کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے. اب نفل نماز ہم لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یعنی خصوصاً عشاء میں آپ نے دیکھا ہوگا عشاء میں نفل آتے ہیں یا ظہر میں آتے ہیں یا مغرب میں آتے ہیں نا 2 نفل، تو اکثر لوگ بیٹھ کے ہی پڑھتے ہیں. حالانکہ بیٹھ کے ثواب کتنا ہو جاتا ہے؟ آدھا ہو جاتا ہے. لیکن روایت ہے نا، ایک کلچر بنا ہوا ہے، ایک مولوی صاحب بھی اس پر عمل کر رہے ہیں تو لوگ بھی دیکھا دیکھی مولوی کو ایسے ہی کر رہے ہیں. تو الحمدللہ میں تو کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں اس لیے تاکہ چلو یار مینو وے کے کھلو کے پڑھ لو یار میں تو کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں نا. تو کوشش کیا کریں رواج کو نہیں، سنت جہاں پہ آ جائے حضور کی سنت وہاں رواج کو چھوڑ دیں، رواج کو نہ اپنائیں. دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کیا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ وعلی آلہ